الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دامت به الرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم کو ان لوگوں کے سے احوال پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر تنگی آئی اور بیماری اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خوب سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. حدیث شریف میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ وہ گزرے ہیں جن کو آرے کے ساتھ وجود دو حصے چیر کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ نہیں چھوڑا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوہے کے کنگے سے ان کی ہڈیوں تک سے گوشت نوچ لیا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے. کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سارے کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایذا دی جائے، سختی کی جائے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں. اور یہاں متصل جو آیات کریمہ آ رہی ہیں، انہی آیات کریمہ کسی تسلسل میں دیکھیں تو جہاں دلائل کی بات ہو رہی ہے وہیں انسانی مزاج کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کی سرکشی تک کو بیان فرمایا گیا ہے. پھر جن پر اللہ کریم کی عطا ہے، جنہیں ایمان نصیب ہوا ہے، ان کے ضمن میں اگر اس آیہ کریمہ کو دیکھیں تو صاحب ایمان کو جو وہ حصہ بشارت کا ہے اس کے تحت کامیابی اللہ کریم نے عطا فرمائی. اب صاحب ایمان کو دار دنیا میں ایمان نصیب ہو، پھر اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہے، تادم واپسی اپنی تئیں حفاظت کرتا رہے، اللہ کریم محفوظ رکھے، تو یہ وہ سبب ہے جو اسے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے. قرآن و حدیث میں جہاں جنت کی نعمتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جنت کا طلب کرنا، دعا کرنا اللہ کے حضور، یہ بھی ترغیب دی گئی ہے. جنت فی نفس ہی اللہ کی مخلوق ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا باریک نکتہ ارشاد فرماتے ہیں اس زمن. آپ فرماتے ہیں اگر مخلوق نے مخلوق کو پا لیا تو پھر کیا کمال ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے فی ذات جنت مقصود نہیں ہے. جنت کا مقصد اللہ کریم کی رضا اور اس کا قرب ہے. اگر اللہ کریم کی رضا اور اس کا قرب مطلوب و مقصود نہ ہو تو جنت بھی ایک مخلوق ہے، ہمارے لیے اس کا مقام بہت بڑا ہے. لیکن جب اللہ جل شانہ کی نسبت دیکھو گے تو ذات تو اس کی واحد ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق. اگر مخلوق نے مخلوق کو پا لیا تو پھر کیا کمال ہوا؟ نہیں. یہاں نکتہ یہ ہے کہ مخلوق نے وہ جگہ حاصل کی جو اللہ کریم نے اپنی رضا اور اپنے قرب کی نشانی عطا فرمائی ہے، چونکہ مقصد تو اللہ کریم کی رضا اور اس کی عبادت ہے. قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ جسے آسائش کی طلب ہو،
چونکہ جب میں قرآن کریم کی ضمن میں عرض کرتا ہوں تو یا تو آیا کریمہ تلاوت کی جائے یا آیا کریمہ کا ترجمہ بیانی ہی، لیکن جب بالعموم بات کی جاتی ہے تو اس کے تحت اس کی تفسیر میں بات ہوتی ہے، تو اصولی طور پر حکم موجود ہوتا ہے، تو عمومی گفتگو میں جب وہ نقطہ عرض کیا جاتا ہے تو مقصد اس کی تفسیر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جسے آسائش کی طلب ہو، آسائش درکار ہو، اسے کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے، اسے کوشش کرنی چاہیے اعمال صالح، کیونکہ اس کے نتائج اسے وہ ملیں گے کہ جیسی آسائش وہ چاہے گا ویسی آسائش اسے نصیب ہوگی۔ تو اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے اور یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم کو ان لوگوں کے سے احوال پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، جہاں وہ حقائق جو اقوام سابقہ سے متعلق ہیں ان سے آگاہی عطا فرمائی جا رہی ہے، وہاں اس آیہ کریمہ سے ایک حوصلہ بھی نصیب ہو رہا ہے، اور جو حالات کی سختی و گرمی ہے اس کے گزر جانے یا ایسے واقعات کا پیش آنا، یہ سارے موضوعات اس آیہ کریمہ کے تحت آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم مالک ہے، خالق ہے، اس نے مال کے خرچ اور جان کے جو حصے ہیں مصارف کے تحت ہر ایک میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ مال اس کا، جان اس کی، وہ غفور الرحیم سارے مال کے خرچ کا حکم عطا فرما دے تو عطا فرما سکتا ہے، چونکہ ملکیت اس کی ہے۔ وہ جان اور جان کی قربانی کہیں کسی درجے میں بھی حکم عطا فرما دے تو یہ اس کا حق ہے، اور مخلوق کا ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ اور عجیب نکات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں مختلف آیات میں، جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت نکات ہیں۔ تو میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی معمولات زندگی کی باریکیاں سمجھنی ہیں تو قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ اکرم التفاسیر کا مطالعہ کرو، وہ آپ کو بڑی باریکیاں سمجھاتا ہے۔ تو تعمیل حکم میں جب حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حکم سے انکار کر رہا ہے اس کا سارا وجود شہادت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ کون سا باڈی سیل ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا نہیں ہو رہا، اور وجود کے کتنے سیل ہیں جو اس کے حکم سے مر رہے ہیں۔ وجود سانس لے رہا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اس کی شکل و صورت تک، اس کا قلب جہاں نوری ایمان کی جگہ ہے، اس قلب کی دھڑکن، کون سا پہلو ایسا ہے جو اللہ کریم کے حکم سے نہیں ہے، اور کون سا حصہ بعید ہے، اور کون سا ایسا حصہ ہے جس پر انسان کہے نہیں میرا اختیار۔ ہر شے اس کے اختیار میں ہے، ہر شے اس کے حکم کے تحت ہے اور حکم کے تحت چل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں اس نہاں خانے میں وہ کیفیت جو تعمیل کی نسبت ہے، جو چاہت کی نسبت ہے، جو بندگی کی نسبت ہے، اللہ کریم کی شان ربوبیت تک کے حصوں کے ماننے کی ہے، اس کی وحدانیت سے لے کر ایمان کے ایک ایک حصوں کے اقرار تک ہے، اپنے راہ کی تعین تک کی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس ایک جگہ رب کائنات نے اختیار اس بشر کو دیا کہ اب تو اپنا اختیار استعمال کر۔ دنیا سجا دی، دنیا کی نعمتیں دنیا میں سجا دی گئیں، دولت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، شہرت ہے۔ دنیا میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک ایسی رغبت ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی موت کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ بڑے بڑے کفار جو حق پر اعتراض کرتے ہیں، بات جب موت کی آتی ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال زندگی دے دی جائے،
لیکن اگر انہیں 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تو بھی انہیں دوزخ اور سزا سے نہیں بچائے گی۔ تو جب بات تعین کی آتی ہے تو اختیار اللہ کریم نے بندے کو عطا فرمایا ہے، اب تیرا فیصلہ ہے۔ یہ ساری عطا، تیرا وجود، تیرے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کریم کا جہاں محتاج ہے وہاں اس حکم کے تحت رواں دواں بھی ہے۔ اب تیرا اختیار ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کریم شکر کی توفیق عطا فرمائے اور طلب عطا فرمائے تو پھر بڑے سوال اس پہلو سے بھی آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، ہماری تربیت کیسی ہو، مسائل ایسے ہیں، دل نہیں چاہتا۔ جس دن دل نے واقعی چاہا، سبب بھی میسر آتے ہیں اور توفیق عمل بھی نصیب ہوتی ہے، اس چاہنے میں ہی فطور ہوتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم واقعتاً چاہ نہیں رہے ہوتے۔ اور فرمایا جو تنگی تکلیف ہے وہ آتی ہے۔ پھر ایک اور نقطہ عرض کرتا ہوں، موت کی سختیاں قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جنت میں جانے کو دنیا سے جو برزخ کا منتقل ہونا، یہ انتقال جو ہے یہ موت میں سے گزرتا ہے بندہ، یہ دروازہ موت کا ہے۔ عالم موت و حیات قرآن کریم میں مختلف حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ حیات نہیں تھی، اس نے حیات بخشی، پھر موت دی، پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو موت و حیات کے ان کیفیات میں یہ جو دنیا سے منتقل برزخ کا ہونا ہے یہ بڑی سخت ہے۔ سکرات الموت سخت کیفیت اور سخت حال ہے جس میں سے ہر ایک نے گزر رہا۔ اب جنت کو جو راہ جا رہا ہے، دنیا سے منتقل ہونا جو ہے وہ دروازہ ہی بڑا سخت ہے۔ چاہ جائے کہ جب بات معاملات دنیا کی آتی ہے، ہم اپنی ذات، اپنی خواہشات اس جھگڑے اور لڑائی سے نہیں نکل پاتے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حالات جو احوال پیش آتے ہیں وہی اتنے سخت کہ بندے ہلا کر رکھ دیے گئے۔ ہلا کر رکھ دینا وہ کیفیت ہے کہ جس سختی کو آپ سوچ رہے ہیں اس سے زائد سختی وارد ہو۔ جو توقع سے زائد صورت پیش آنی ہے نا سختی کی، تو سمجھ آتی ہے کہ ہلا کر رکھ دیے کہ توقع سے زیادہ سختی جو ہے اس میں سے گزرنا پڑا۔ اور فرمایا جنت، میں نے کل بھی حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ اس کے گرد گرد مصیبتیں ہیں، مصیبتوں سے ڈھمپی ہے، اور دوزخ جو ہے اس کے گرد گرد لذات ہیں، اس کے گرد و گرد لذات رکھ دی گئی ہیں۔ اور جب عمل صالح کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سختیاں اور تکالیف آتی ہیں، اور آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکالیف آئی۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر حالات کی سختیاں وارد ہوتی ہیں، پھر جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب سب سے بنیادی حصہ جہاں رہنمائی ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ پھر دوسرے درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں روبرو تربیت نصیب ہوتی ہے، جنہیں معیت نصیب ہوتی ہے، جیسے ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری درجے کی جو سختیاں ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان پر وارد ہوتی ہیں۔
تو دنیا کی زندگی میں دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اگر سختی آئی ہے تو یہ صرف سزا ہے یا سختی آئی ہے تو یہ صرف ترقی درجات ہے، نہیں، اس کا انحصار اس پر ہے جہاں وارد ہو رہی ہے اس کی کیفیت اور حال کیا ہے۔ چونکہ زمین بالعموم جب زمین پر بارش برستی ہے تو جو قدرتی اس عمل کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ رویدگی کا پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بارش برستی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، یعنی اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، فصل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن جہاں گندگی ہو وہاں بدبو پھیلتی ہے۔ اسی طرح جب حالات کی سختی اور گرمی کی بات ہوتی ہے تو جہاں وارد ہو رہے ہیں یہ حالات وہاں تعلق مع اللہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ بنیادی بات۔ تو ہم دنیا کے حالات کو دیکھ کر سمجھیں کہ سختی ہے تو جی یہ بدبخت ہے، اور دنیا کی دولت ہے تو یہ خوشبخت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسے جانچنا ہے، اسے دیکھنا ہے تو اس کی بنیاد ایمان ہے، عقائد کے ساتھ عبادات ہے، عبادات کے ساتھ معاملات ہیں۔ یہ حصے درست ہیں پھر معاملہ اور ہے۔ اگر یہاں خرابی ہے پھر بات سزا کی بھی ہو سکتی ہے، سختیوں کی بھی ہو سکتی ہے، تنبیہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ فرعون کی قوم ایسی قوم جس کا رہنما انہیں رہنمائی کرتا ہوا دوزخ میں جا گرائے گا، اللہ کریم نے دار دنیا اور اس فرصت میں انہیں مصائب میں بھی مبتلا فرمایا، اور فرمایا یہ زیر و بم سے کہ وہ توبہ کر لیں۔ جب سختی بڑھتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کہیں، دعا کریں یہ درست ہو جائے، ہم ایمان لیں۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ تو دنیا کی تنگی و تکالیف بے شمار پہلو ہیں، اللہ کریم سے آسانی مانگنی چاہیے، امتحان سے اللہ کریم سے رعایت مانگنی چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کب ڈول گئے۔ تو فرمایا کہ وہ ویسے احوال پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں گزرے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ دیکھیں، کیسی کیسی سختیاں نہیں آئیں، کیسی کیسی تکالیف دی گئیں۔ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو آج جب دین کی بات آتی ہے، دین پر عمل پیرا ہونے کی بات آتی ہے، عبادات اور عبادات اختیار کرنے کی بات آتی ہے، تو ہمیں ناگہاں سستی جو ہے اسی کا بھار ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، چاہے جائے کہ رکاوٹ کے ضمن میں بے شمار سختیاں جو ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان پر تنگی آئی اور بیماری، وزلزلوا اور ہلا کر رکھ دیے گئے۔ تنگی میں ہر طرح کی بات، صرف اپنی ذات کی نسبت نہیں، جو دوسرے ہیں، گرد و پیش ہیں، جو اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کی نسبت بھی ہے کہ اس تنگی میں لوگوں کو بے شمار تکالیف دی گئیں لیکن وہ قائم رہے۔ قرآن کریم نے فرعون کے دربار میں حق اور حق پر جو دنیا کی تکالیف ہیں ان کا دینا بیان فرمایا۔ جانتے ہیں کہاں؟ جہاں جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا مخالف سمت کے بازو اور ٹانگیں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس کا یہ کہنا اور جو جواب ہے جادوگری کے لیے آئے تھے، صاحب ایمان ہونا نصیب ہوا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جادو حیت نہیں بدلتا، حقیقت نہیں شے کی بدلتی۔ ان آیات میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ
ایک ایسا دھوکہ آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ پہلے خوف پیدا کرتے ہیں. جادو میں جس پر خوف طاری کیا جاتا ہے پھر اگلا اثر اس پر شروع کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جادوگر ہیں ان کا شعبہ ہے جو رسیاں یا لکڑ انہوں نے زمین پر پھینکی ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ یہ رسی ہے یا لکڑ ہے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کو متغیر کیا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ اور اژدہے ہیں، لیکن اصل ہے تو ان کی موجود ہے، اصل وجود تو ان کا وہاں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا اثر ختم ہوتا اور واپس لکڑیاں اور رسے ہو جاتے، وہ ان کی اصل حیت ہی ختم ہو رہی ہے، وہ ایسا نگل رہا ہے کہ شے کا وجود ختم ہو رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی قدرت ہے. جادو سے یہ ممکن نہیں. ہاں جادو ہوتا تو جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے، واپس ہر شے اپنی اصلی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتا. اب یہ بھی اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے کہ انہیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ عرض کیا کہ ہم پہلے اپنا جادو ڈالیں یا آپ ڈالیں. اتنا ادب جو اللہ کے بندے کی نسبت ہے، اتنی شرف قبولیت نصیب ہوئی کہ اللہ کریم نے انہیں ایمان سے نوازا. جب ایمان سے نوازا تو وہ جو دعوے خدائی لیے بیٹھا تھا اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ مخالف سمت کا جو اعضاء ہیں یہ کاٹ کر سولی دے دیا جائے. تو قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تو جو چاہے کر لے، یہ عمل ہمارے گناہوں کی بخشش کا اور اللہ کی رضا کا سبب ہوتا چلا جائے. تو دنیا کے حالات جو پیش آتے ہیں جب تعلق بندگی کا نصیب ہوتا ہے تو تکالیف میں بھی، عین تکالیف میں بھی ایک راحت ہوتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایمان ہو. ایمان کی مضبوطی تکالیف میں راحت کا سبب ہے. اللہ کی اپنی شان ہے بھائی، ہر شے اس کی پیدا کی گئی ہے. تو کیسی کیسی تکالیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آئیں اور اللہ کریم نے انہیں ثابت قدم ہونا یہ شرف بخشا. پھر بھی انسانی مزاج ہے. قرآن کریم تربیت فرماتا ہے تو جو سختیاں ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کتنے ہی لوگ ہیں جن پر سختیاں آئیں اور وہ قائم رہے. یعنی جیسے بھی حالات پیش آئیں قائم رہو. اور یہ جو کیفیت اور صورت جسے آج ہم اس نسبت سے دیکھتے ہیں کہ بے شمار سختیوں میں بے عمل ہو جایا جائے، اب ہم کیا کریں، یہ درست نہیں ہے. جیسے بھی حالات پیش آئیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ہے. تو جو تنگی آئی، اس تنگی کی نسبت حالات جو قدرتی طور پر پیش آ رہی ہیں ان سے متعلق ہو یا جو گرد و پیش کی سختیاں اور تجاوزات اور ظلم ہیں ان سے متعلق ہو. اور فرمایا اور بیماری میں بھی، لفظ بیماری تو ہے، اس کی شدت کا بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن بیماری بیماری ہوتی ہے. صرف ایک سر کا درد جو ہے یہ چھڑ جائے ٹھیک نہ ہو، لگتا ہے ساری دنیا الٹ گئی ہے. کتنی اقسام ہیں اور ان اقسام میں جو شدت ہے اس کے کتنے درجے ہیں بندہ نہیں سمجھ سکتا. رات جو سوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کب اور کیسے ہو گئی، لیکن جو رات بیماری کی تکلیف میں یا کسی صورت کی تکلیف میں گزرتی ہے اس کی طوالت اتنی ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آتی. تو بات باہر کی تنگی کی ہو، ان پر تنگی آئے اور بیماری اور وہ ہلا کر رکھ دی گئی، یعنی توقع سے زیادہ حالات کی سختی پیش آئی. ایک ہوتا ہے توقع کرنا کہ اتنی سختی آئے گی نہیں، ہمیں اس کے سامنے ڈٹے رہیں گے.
جب توقع سے زیادہ سختی آ جائے تو پھر بندہ ہل جاتا ہے کہ اب میں کیسے اس سے نبرد ازاں ہو سکوں. تو فرمایا یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، صاحب ایمان اور اللہ کے پیغمبر یہ کہہ اٹھے معاہ متى نصر اللہ، کا اللہ کریم کی مدد ہے. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی مدد کا انکار ہونا، نہ ماننا، انکار یا مشکوک ہونا. نہیں، یہاں جو نسبت بیان فرمائی جا رہی ہے، چونکہ اب بالعموم لوگوں کی جو بات فرمائی جا رہی ہے وہاں فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا، اور پھر صرف صاحب ایمان نہیں، اللہ کریم کے رسول، اللہ کریم کے انبیاء کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. تو انبیاء معصوم عن الخطا، ان کے ایمان میں متزلزل نہیں ہوتا، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ کریم کی حفاظت ہوتی ہے نسلوں کو. تو فرمایا جب اس نسبت سے فرمایا گیا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جیسے حالات کی سختی توقع سے زیادہ ہو اور بندہ طلب کی صورت میں کہہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے مشکوک ہونا، یہاں بات شبہ کی نہیں ہے، اللہ کی مدد کا یقین ہے، لیکن اس جستجو میں کہ کب نصیب ہو اس درجے کا اضافہ ہے، اور اس لیے اضافہ ہے کہ توقع سے زیادہ حالات کی سختی ہے. تو یہ کیا اٹھے ہیں کہ اللہ کریم کی مدد کب پہنچے گی. تو وہ توقع سے متعلق ہے، شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انبیاء کا بھی ذکر فرمایا اور بندے مومنین بالعموم جو امت میں صاحب ایمان ہوئے ان کا بھی فرمایا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کریم کی مدد شامل حال ہے. کوئی ایسے چار نہیں جن میں پانچواں اللہ کریم نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں جو اس سے بعید ہو، کوئی ایسی سوچ نہیں جو اس کے روبرو نہ ہو، کوئی عمل، کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا شاید خود رب کائنات نہ ہو. تو ہم اپنے حصے کے عمل کو چھوڑتے ہیں اور بات توکل کی کرتے ہیں. حکم جو ہے یا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو استعداد تجھے دی گئی ہے اسے بروئے کار لاؤ، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو. اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. تو جب اس کا ایک اور پہلو کہ جب بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کریم کی مدد جو ہے وہ نصیب ہوتی. جب لوگوں کی گرفت سے حالات نکل جاتے ہیں نا، جب مخلوق بالعموم کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کریم کی مدد نصیب ہو جاتی. جب دنیا میں فرائین کہتے ہیں کہ میری کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا، تو وہ یہ سمجھ اور دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب مخلوق میں کوئی طاقت نہیں کہ مجھے وہ روک سکے. اللہ کریم کی مدد آ جاتی. آج کے حالات کو بھی ہم دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو بھی کوستے ہیں، یقیناً ہم نے خرابیاں کی ہیں تو یہ نتائج ہیں. ہمارے اعمال ہم پر سوار ہیں، لیکن جب اب بالعموم حالات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے بات دور چلی گئی ہے. عام آدمی کی دسترس سے بات دور چلی گئی ہے. اب جس کے پاس قوت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جہاں جہاں ہے، جب جب ہے، وہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اور بالعموم جب عوامی سطح پر دیکھا جاتا ہے تو کسی شے کی قیمت بڑھا دیں، کسی شے کی قیمت گھٹا دیں، کہیں قوانین لگا دیں، کہیں سے قوانین اٹھا دیں، کسی کو ٹانگ دو، کسی کو بخش دو، تو سمجھا جاتا ہے کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ قوت دنیا کی حاوی آ گئی ہے تو پھر اللہ کریم کی مدد آتی.
لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کاربند رہے حق پر، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ کی مدد آئے اور ہر چیز جو ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ تو جو ضروری ہے، اگر آج کے حالات کی سختیوں کا علاج بھی چاہتے ہو، اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ جو قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اس پر عمل پیرا ہو، تو پھر فرائین جو ہیں وہ غرق ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، میرا مقصد کسی شخص یا کسی فرد یا کسی ادارے یا کسی جماعت کو کہنا نہیں، ایک فکر بن چکی، آپ غور کیجئے۔ ایک وہ ہے جس پر حکمرانی کرنی ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے۔ چہرے بدلتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن جو صورت ہے وہ ایک طرح کی پیش آ رہی ہے۔ تو بالعموم جو بات سمجھ آتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کریم کی مدد قریب ہے۔ وہ رشتہ جو بندگی کا ہے اسے استوار کرو، جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے وہ مانو۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس قابل ہوں کہ ہمیں اللہ جل شانہ یہ شرف عطا فرمائے کہ ترویج دین میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔